ایک بندہ اپنی فیلڈ میں چاہے جتنا مرضی بیسٹ بن جائے، وہ کبھی بھی اپنے میکسیمم پوٹینشیل کو تب تک انلاک نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی پرسنالٹی کے ہر ڈائمنشن میں بیسٹ نہ ہو جائے جو نیچر نے اسے دی ہے۔ ہماری پرسنالٹی دو اسپیکٹ سے مل کر بنی ہے۔ پہلا، سیلف ڈائمنشن، جس میں ہماری سیلف اویئرنیس، مائنڈ سیٹ، بیلیو اور ہمارے ایموشن آتے ہیں۔ دوسرا، سوشل ڈائمنشن، جس میں ہماری سوشل اویئرنیس، ریلیشن شپ، کمیونیکیشن سکل اور رسپیکٹ شامل ہے۔ میکسیمم پوٹینشیل تک پہنچنے سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ ہم میڈیوکر رہ کر بھی تو ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، پھر کیوں ہمیں اپنے میکسیمم پوٹینشیل تک پہنچنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اکثر کارٹون یا موویز میں دیکھا ہوگا کہ ہیرو کو کچھ پاورز دی جاتی ہیں۔ سوچو، اگر ہیرو ان پاورز کو ایکسپیرینس کیے بغیر ہی مر جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ ان شارٹ، ہم یہ کہیں گے کہ اس نے کوئی زندگی جی ہی نہیں، کیونکہ وہ ساری زندگی اپنی پاورز ہونے کے باوجود نارمل لوگوں والی چھوٹی موٹی انجوائمنٹ میں تو لگا رہا، لیکن کبھی بھی اس انجوائمنٹ کو پا ہی نہ سکا جو کریٹر نے اسپیشلی اس کے لیے بنائی تھی۔ یہاں میں ایک ریئل لائف ایگزامپل ایڈ کرنا چاہوں گا۔ کچھ دن پہلے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک جگہ گھومنے گیا۔ ہم نے کچھ کلرفل بلڈنگز دیکھی، ہمیں وہ جگہ اچھی لگی، ہم نے کچھ پکچرز کلک کی اور تب تک ہمیں لگتا تھا کہ یہ جگہ بس اتنی ہی خوبصورت ہے، لیکن یہ سچ نہیں تھا۔ لیکن جب ہم گھوم کے بلڈنگ کی فرنٹ سائڈ پہ گئے تو ہمیں ریئلائز ہوا کہ اس جگہ کی اصل بیوٹی تو یہ ہے، چونکہ ہم نے بلڈنگ کی فرنٹ سائڈ دیکھنے سے پہلے بیک سائڈ دیکھی تھی اور ہمیں لگتا تھا کہ یہی اس جگہ کی بیوٹی ہے، لیکن جب ہم نے بلڈنگ کی فرنٹ سائڈ دیکھی تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، اس جگہ کی اصل بیوٹی یہ ہے۔ ہم ساری زندگی بلڈنگ کی بیک سائڈ پہ ہی رہتے ہیں، اپنی بیڈ ہیبٹس اور چھوٹی موٹی انجوائمنٹ میں زندگی گزار دیتے ہیں اور کبھی بھی اس انجوائمنٹ کو پا ہی نہیں سکتے جو گاڈ نے ہمارے لیے اسپیشلی بنائی ہے۔ اور یہ بات میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بار اگر آپ نے اپنی لائف میں ریئل انجوائمنٹ کو ایکسپیرینس کر لیا تو آپ کے سامنے باقی ساری انجوائمنٹ ٹھیک ہی لگنے لگیں گی۔ ریئل انجوائمنٹ سے مراد ان پاورز تک پہنچنا ہے جو خدا نے ہمیں رکھی ہیں، ہر دن خود کو امپروو کرنا اور ہر دن اپنی ایک نئی پوٹینشیل کو انلاک کرنا، حتیٰ کہ ہم اپنی میکسیمم پوٹینشیل تک نہ پہنچ جائیں۔ اپنے میکسیمم پوٹینشیل کو انلاک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ٹینڈنسی کو بدلنا ہوگا۔ ٹینڈنسی ہم اس ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک گھر میں دو ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں جن کا باپ الکوہلک ہوتا ہے، تو بڑے ہونے پر ایک ٹوئن بولتا ہے، میں شراب اس لیے پیتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے باپ کو پیتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرا ٹوئن بولتا ہے، میں شراب اس لیے نہیں پیوں گا کیونکہ میں نے اپنے باپ کو پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم کس چیز سے انسپائر ہوں گے یا کس چیز سے دور بھاگیں گے، اس بات کا انحصار ہماری جینیٹکس اور انوائرمنٹ پر بعد میں اور ہماری ٹینڈنسی پہ پہلے آتا ہے۔ ہر بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنی ٹینڈنسی ساتھ لے کر آتا ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو اسے چینج کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہم جب ایک کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے اور اس شخص کے درمیان بہت بڑا گیپ کریٹ کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کامیابی تو اتنی بڑی ہے کہ ہم اسے کبھی بھی اپنی پوری لائف میں اچیو کر ہی نہیں پائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے جسے ہم وحدت الوجود کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا ہر چیز میں ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ ہم الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی بڑی چیز کے مختلف پارٹس ہیں۔ مطلب تم جو ہو وہی میں ہوں، اور جو میں ہوں وہی تم ہو۔ مطلب اگر میں تم پہ غصہ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں تم پہ غصہ نہیں کر رہا، بلکہ میں خود پہ غصہ کر رہا ہوں۔ یہ میرا ہی ایک پارٹ ہے جو اس ٹائم بیڈ کنڈیشن میں ہے۔ اگر تم اس طرح سے چیزوں کو دیکھو گے تو تم اپنی ٹینڈنسی کو چینج کر سکتے ہو اور اپنے اور کسی بھی کامیاب شخص کے درمیان گیپ کو ختم کر سکتے ہو، کیونکہ وہ تمہارا ہی تو ایک پارٹ ہے جو اس وقت کامیاب ہے یا کسی بھی جگہ پہ ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ آپ کی ٹینڈنسی تو چینج کر دے گا، لیکن اپنے مائنڈ سے کنٹینیوس کام کروانے کے لیے آپ کو پین اور پلیجر کا سہارا لینا ہوگا، کیونکہ ہمارے دماغ کا لمبک سسٹم یعنی ایموشن کنٹرول پارٹ ہمارے کارٹیکس مائنڈ یعنی لاجیکل مائنڈ سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ جب تک تم اپنے کام کے ساتھ پین یا پلیجر کو نہیں جوڑو گے تو تم خود میں ایک پرماننٹ چینج نہیں لا سکتے۔ روز صبح اپنے ٹاسک کی لسٹ بناؤ اور ایک کام کو پرائیورٹی پہ رکھو۔ دن کے اختتام پہ خود کا آڈٹ کرو، آپ نے کتنے ٹاسک کمپلیٹ کیے
जितने ज़्यादा टास्क कंप्लीट करो उतना ज़्यादा खुद को हैप्पी फील करवाओ और कंप्लीट ना होने पे खुद को पेन से गुजारो। यही होता है किसी भी चीज़ में एक परमानेंट चेंज लाने का तरीका। पोटेंशियल की बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं। इंसान कहता है अच्छा मुझ में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब लाइफ उनके सामने चैलेंज रखती है तो वो डर जाते हैं। कहते हैं इतना सेक्रीफाइस, इतना हार्ड वर्क मुझे करना होगा। फिर वो कहते हैं मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, और वो गिव अप कर देते हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि सक्सेस की सारी पेमेंट एडवांस होती है। जब तक आप वो पेमेंट उसे नहीं देंगे आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। हाँ, अगर थोड़ी बहुत मिल भी जाए तो वो आपके पास ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं, क्योंकि वो सक्सेस आपने खुद नहीं कमाई। उस सक्सेस की आपको आदत नहीं है। और ये भी माइंड में रखें कि हर बार ऐसा नहीं होगा जैसा आपने प्लान किया है, लेकिन आपने घबराना नहीं है और अपनी लाइफ में आने वाले उस चैलेंज को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वही वो टाइम होता है जब लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी दे रही होती है कि तुम खुद की एक और पोटेंशियल को अनलॉक करो। और ये देखा गया है कि जो कोई अपनी लाइफ के अलावा दूसरों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट करता चला जाता है वो उतना ही बड़ा बनता चला जाता है। जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइफ में आने वाले चैलेंज को एक्सेप्ट करता चला जाता है उस शख्स की पोटेंशियल उससे ज़्यादा होती है जो उन्हें इग्नोर करता है। वैसे अब तक पोटेंशियल का कोई परफेक्ट फार्मूला तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसे फार्मूले की शक्ल में डिफाइन करना चाहें तो इस तरह लिखेंगे: अपनी और दूसरों की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मल्टीप्लाई अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, मल्टीप्लाई इनहेरेंट पोटेंशियल। इन सब बातों को एक साथ डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए हम इन बातों का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हमने जाना कि किसी एक चीज़ में बेहतर होना अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करना नहीं है। एक बड़ी सक्सेस हासिल करने के लिए हमें अपने सेल्फ डायमेंशन और सोशल डायमेंशन दोनों पे काम करना लाजमी है। सेकंड, हर बच्चा इस दुनिया में अपनी टेंडेंसी साथ लेकर आता है और मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करने के लिए अपनी टेंडेंसी को चेंज करना लाजमी है। इसके लिए हमने जाना वहदतुल वजूद का कंसेप्ट कि हम सब एक ही हैं, एक बड़ी चीज़ के मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स। थर्ड, पेन और प्लेजर का सहारा लें। एक परमानेंट चेंज तभी आता है जब हम अपने कामों के साथ अपनी खुशी या गमी को जोड़ देते हैं। एक बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के लिए हमें ना सिर्फ अपने ऊपर काम करना लाजमी है बल्कि अपने साथ दूसरे लोगों को ग्रो करना भी लाजमी है। जितनी ज़्यादा हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते चले जाएंगे हम उतना ज़्यादा अपनी लाइफ के मैक्सिमम पोटेंशियल के करीब होते चले जाएंगे।